السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فروق حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پرفیکٹ لرننگ۔ تو یہ ہمارا انسٹنٹ لرننگ کورس کا ہے لیکچر نمبر 2 آف انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی۔ اور انسٹنٹ لرننگ کورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی دوران یعنی لیکچر کے دوران ہی آپ کو یہ ہر چیز اس میں پریپیئر ہو جائے گی، کنسیپٹ بھی اور اسٹڈی مٹیریل بھی۔ میں نے سلائڈس کی فارم میں اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو اسٹڈی مٹیریل کے لیے ادھر ادھر آپ کو خجل خراب نہ ہونا پڑے، ادھر ہی کنسیپٹ لیں، اسی دوران پڑھ لیں، کام ختم۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ میرا جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، ادروائز آپ کو ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ چیز آپ کے مس ہو جائے، تو میں لیکچر اپلوڈ کروں گا آپ تک نہ پہنچے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا، ایک سیریز کے تحت یہ کام چل رہا ہے۔ تو پریویس لیکچر، کیونکہ اب یہ لیکچر ہمارا 2 ہے، یہ دیکھ لیجئے، اور ہمارے جو پریویس لیکچر لیکچر نمبر 1 تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سائیکالوجی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا، اس کے سبجیکٹ میٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ہسٹری میں آ جاتی ہیں اس کی پری سائنٹیفک پیریڈ اور سائنٹیفک پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں اگر ہم آتے ہیں تو دی روٹس آف سائیکالوجی کین بی ٹریسڈ بیک ٹو سم 500,000 ایئرس۔ اگر ہم سائیکالوجی کی روٹس کی یا پھر اس کی شاخوں کی بات کریں نا، یعنی اس کی جڑوں کی بات کریں، تو یہ تقریباً کتنی پرانی ہے؟ 500,000 ایئرس، یعنی کہ 5 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانی ہے یہ اس کی جو جڑیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تب بھی ایگزسٹ کرتی تھی یہ سائیکالوجی، اتنی پرانی ہے۔ کیوں؟ اس کا کیا مطلب تھا، یعنی اس کی وجہ کیا تھی ہماری؟ پریمیٹیو پیپل یعنی جو قدیم لوگ تھے assumed that ان کا وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، ان کے خیال میں یہ بات تھی بیہیویئر واز، کہ جو انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، بیہیویئر میں نے بتایا ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں وہ بیہیویئر میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں یہ بھی میرا بیہیویئر ہے بھائی، یہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو کائنڈلی جا کے دیکھ لیجئے۔ واز کازڈ بائی پریزنس آف ایول گڈ اینڈ ایول سول، وہ کہتے ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو بھی انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کی اصل میں مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو یا تو گڈ یا اچھی یا بری سول یعنی روح اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب سائیکالوجی میں نے بتایا تھا جو سول ہے نا اس کے اور مائنڈ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دیر از نو ڈیفرنس بٹوین سول اینڈ مائنڈ ان سائیکالوجی، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم دیز آر سینونیمز، ان کا مطلب ادھر میں مائنڈ بھی لکھا ہوتا وہ بھی ٹھیک تھا، ادھر سول بھی لکھا ہوا وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسپرٹ بھی لکھ لیتے ہیں، روح کو۔ تو یہ ہمارا اتنی پرانی سائیکالوجی ہماری روٹس ہیں۔ پیپل ہیو بین انٹرسٹڈ ان دا بیہیویئر آف ادر پیپل تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم خاص طور پہ لیڈیز تو اس میں زیادہ آگے ہیں، یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہ ذرا ایموشنلی زیادہ ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے ایموشنز کی، تو وہ زیادہ کسی کے کہ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، اس کا بیہیویئر ایسا تھا، اس کا بیہیویئر ایسا تھا، اس نے منہ بنایا ہوا تھا، تو لوگ شروع سے صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ مرد بھی، انسان ہمیشہ دوسروں کے بیہیویئر سے کیا اس میں انٹرسٹڈ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان جس کے ساتھ اس نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، لائف گزارنی ہے، تو وہ اس کے بیہیویئر کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے یار کہ اس کا بیہیویئر کیوں اس طرح ہے۔ تو انسان دوسرے کی بیہیویئر سے انفلوئنسڈ ہوتا ہے، اس سے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہ انٹرسٹڈ رہتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ دا روٹس آف سائیکالوجی میں بی فاؤنڈ ان فلاسفی، ریلیجن اینڈ سائنس۔ تو میں نے بتایا 5 لاکھ سال پرانے تب سے اس کا یعنی اس کی جڑیں موجود ہیں۔ تو کیونکہ انسان بے شک اس نے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ تو ہم اب جا کر ٹرم میں اس کو اس کو کرتے ہیں نا ڈیفائن، کہ یہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ ٹرمز ہمیں اب جا کے مل رہی ہیں، لیکن تب یہ ان کو بس ڈیفائن نہیں تھا کیا گیا، لیکن لوگ اس میں ان کو سمجھتے تھے، وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس کو اب قدیم زمانے میں تو فلاسفی میں آ جاتا تھا، ریلیجن میں، اور موجودہ دور سائنس میں بھی اس کو مانا جاتا ہے. یس میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے لیکچر نمبر 1 میں سے کہ کیا سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی، یہ ایک سائنس ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو اس کو مذہب میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب مذہب کا تو ہمارے مذہب اسلام کا اس کے اوپر بہت زیادہ، اس میں بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا رول ہے اس سائیکالوجی کی فیلڈ میں، وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ جو اس کا جو ہسٹری پیریڈ ہے نا، جو ہمارے پاس یہ ہسٹوریکل پیریڈ ہے سائیکالوجی کا، اس کو ہم 2 سب پیریڈ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یا 2 مین پیریڈز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 اس میں آ جاتا ہے پری سائنٹیفک پیریڈ، اور نمبر 2 اس میں آ جاتا ہے سائنٹیفک پیریڈ. مین ڈیفرنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے اس میں ہم ایکسپیریمنٹیشنز کرتے ہیں، اور اس میں پھر آبزرویشن کر کے ہم ایک نالج حاصل کرتے ہیں. اس نالج کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک اسٹڈی یا سائنٹیفک نالج ہوتا ہے، یا وہ سائنس ہوتے ہیں. اور پری سائنٹیفک پیریڈ کیونکہ یہ صرف خیالات کی یا جو اس کے اوپر انحصار کرتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف ازمپشنز ہوتے ہیں، ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ پیپل ازیومڈ. ٹھیک ہے، تو یہ پری سائنٹیفک پیریڈ میں بات ہو رہی ہے. اب لیکن موجودہ دور میں ہم سائنٹیفک پیریڈ کی بھی بات کرتے ہیں. نیکسٹ ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے پری سائنٹیفک پیریڈ میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سم آف آور ماڈرن آئیڈیاز آف مائنڈ کیم فرام اینشینٹ گریس. میں نے وہی بات کی، ہماری جو موجودہ سائنسی یا جو ہمارے پاس موجودہ چیزیں ہیں، جو بھی ہمارے پاس آیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ انسان کی جو اتنی سالوں پرانی، صدیوں بھی نہیں بلکہ لاکھوں سالوں پرانی، جب سے انسان ایگزسٹ کر رہا ہے تب سے یہ چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آئیڈیاز چلتے چلتے اب ہمارے پاس ماڈرن جو آئیڈیاز ہیں ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ابھی سارا کچھ نازل ہو گیا اچانک، نہیں، یہ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے. اب اسی میں نے یہ بات اس میں بھی بات کرتا چلوں جو ہم نے لیکچر نمبر 1 میں بھی کی تھی کہ جو ٹرم ہے سائیکالوجی واز ڈرائیوڈ، یہ بھی ہم نے اخذ کی ہے فرام دا 2 گریک ورڈز، 2 یونانی الفاظ سے ہم نے یہ اخذ کی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 سائیکی، یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے، اور اس کا مطلب ہے سول یا مائنڈ. میں نے بتایا کہ سائیکالوجی میں سول اور مائنڈ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اینڈ لوگس، لوگس کا مطلب ہوتا ہے نالج. ٹھیک ہے، اٹ ایونچولی کیم ٹو دا مین، تو اس کا ٹوٹل یعنی جو سائیکالوجی کا جو مطلب کیا ہوگا وہ ہوگا اسٹڈی آف مائنڈ اور سول. ٹھیک ہے، یا اسپرٹ بھی کہہ سکتے ہو. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ جو ہمارا پری سائنٹیفک پیریڈ ہے نا، اس کو ہم مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سب پیریڈ میں. ٹھیک ہے، 3 مزید سب پیریڈ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 اس میں آ جاتا ہے گریک پیریڈ، نمبر 2 اس میں آ جاتا ہے مڈل ایجز، اور لاسٹ میں ہے ہمارے پاس اسلامک پیریڈ. اینڈ اٹ ہیز ویری امپورٹنٹ رول ان دا ہسٹری آف سائیکالوجی. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سائنٹیفک پیریڈ میں نے بتایا کہ اس میں ہمارے پاس مختلف ایکسپیریمنٹس آ جاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن. اور سائنٹیفک پیریڈ میں ہمارے پاس جو ماڈرن آ جاتے ہیں، یعنی یہ موجودہ جو ہمارے دور کی باتیں ہیں، اس میں یہ چیزیں. نمبر 1 اس میں آ جاتی ہے رینائسنس پیریڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو رینائسنس پیریڈ ہے، اس کو اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ بھی کرتے ہیں تو اس میں یہی بات آئے گی کہ یہ ہمارا اصل میں آرٹسٹک یا کلچرل چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ماڈرن پیریڈ. ٹھیک ہے، تو ماڈرن پیریڈ میں ہم اس میں ایکسپیریمنٹس کو باقاعدہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم سائیکالوجی کو ایک سائنٹیفک اسٹڈی کے طور پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ان آور ریئل لائف. تو دیٹس آل ان دس لیکچر. تو امید کرتا ہوں کچھ سمجھ لگی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو میں آپ کو بتاتا چلو ہم کیا پڑھیں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہمیں اس کے جو سائنٹیفک پیریڈز ہیں نا، یعنی پری سائنٹیفک پیریڈز میں، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے نیکسٹ لیکچر میں، وہ ہوگا ہمارا گریک پیریڈ. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ہمارا ہوگا لیکچر نمبر 3. تو امید کرتا ہوں کچھ سمجھ لگی ہوگی. شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس چینل کا سبسکرائب کرنا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ کرنی ہے، اپنے تک نہیں رکھنا. اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسی ویڈیو لگی ہے. میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں، اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا.
اپنے گھر والوں کا بھی. تو اللہ حافظ.